سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب اللہ کو مانتے تھے، کیا مطلب کیا مانتے تھے وہ لوگ؟ ان کا شرک کیا تھا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ کیوں غلط تھے وہ؟ کہاں وہ غلط گئے؟ اور ان کے بتوں کی حیثیت کیا تھی ان کے نزدیک؟ کیا وہ اللہ کے برابر ان کو مانتے تھے؟ کیا اللہ سے بڑا وہ مانتے تھے ان کو؟ وہ ان کو اللہ سے بڑا یا برابر نہیں مانتے تھے، اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے، وہ اللہ اکبر مانتے تھے۔ مشرکین اس بات کو مانتے تھے۔ دیکھیے ان کا شرک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا سٹیٹس کیا تھا بتوں کا؟ ان کی حیثیت کیا تھی بتوں کی؟ کہتے تھے یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ کا بدل نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے کیا ہیں؟ وسیلے ہیں۔ تو وہاں بھی وسیلے والا شرک تھا، وہ ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے تھے، منزل اور مقصود نہیں مانتے تھے۔ مقصود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو۔ اب بتائیے بڑا چھوٹے کے پاس سفارش کرتا ہے کہ چھوٹا بڑے کے پاس سفارش کرتا ہے؟ ذرا مانو نا اس کو، ذرا دے دو اس کو، تو کون کرتا؟ یہ ایسا بولنے والا کون رہتا ہے؟ چھوٹا کہ بڑا رہتا؟ یہ چھوٹا رہتا۔ وہ بتوں کو چھوٹا مانتے تھے، اللہ کو بڑا مانتے تھے کہ اللہ کے پاس یہ کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے تو اللہ دے گا، یہ اللہ کے پاس ہمارے بت سفارش کریں گے تو اللہ دے گا۔ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری طرف سے اللہ کے پاس سفارش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی انفارمیشن دے رہے ہو کہ آسمان و زمین میں جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ یعنی تم بتا رہے ہو کہ اللہ کی سفارشی ہیں، اللہ کو تو نہیں معلوم ایسے کوئی سفارشی اللہ کے ہیں، اللہ نے ایسے کوئی سفارشی نہیں بنائے، تو اللہ کے علم میں ایسے کوئی سفارشی ہے نہیں، اور جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ وجود میں ہے، اللہ کو معلوم نہیں اور ہے، ارے یہ بھی رہتا اللہ کو نہیں معلوم، ایسا ہوتا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے علم میں ایسے کوئی سفارشی ہے ہی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ کوئی بھی زمین میں نہیں، آسمان میں تو ہے نا، آسمان میں بھی نہیں ہے، ایسے کسی سفارشی کا وجود نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے جس میں مبتلا ہے، یعنی اس کو ایسے سفارشی بنانا، اس کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ شرک، کہ جو عمل اللہ کے ساتھ عبادتی عمل خاص ہے، ذبح کرنا اللہ کے لیے چاہیے، اب اگر وہ کسی اور کے نام سے ذبح کر رہا ہے، کسی اور کے تقرب کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو ایسا کر رہا ہے، سفارشی کے لیے کر رہا ہے، یہ خوش ہو تو اللہ بھی خوش، لیکن ایسا عمل کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سبحانہ تعالی عما یشرکون، اللہ ان کی شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، تم ان سے کہو کہ کیا یہ کسی چیز کے مالک نہ ہو تب بھی ان کو سفارشی بنائیں گے؟ یہ عقل نہ رکھتے ہوں، کچھ سمجھتے نہ ہو تب بھی ان کو سفارشی بنائیں گے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو کہ سفارش کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، یہ نہیں کہ سفارش بٹ رہی ہے، لو سفارش کرو، لفٹ سفارش کرو، کسی کے ہاتھ میں سفارش ہے نہیں ہے، سفارش کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو موقع دے گا وہی سفارش کرے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جب تک کہ اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، ثم الیہ ترجعون، تم سب کو پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کا شرک یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو، اپنے صالحین کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں سفارشی مان کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ یہ خوش ہو جائیں تو یہ اللہ کو خوش کریں گے، یہ ان کی سفارش تھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اور وہ لوگ
جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا اپنے کارساز بنا رکھے ہیں، سرپرست کام بنانے والے بنا رکھے ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے، ان کا بولنا کیا ہے، کیوں کرتے ایسا ہو؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو مشرکین ابو جہل، ابو لہب کس سے قریب ہونا چاہتے تھے؟ دیکھیے، وہ اللہ کا قرب چاہتے تھے، ان کو اللہ چاہیے تھا، اللہ چاہیے لیکن ملا نہیں ملا۔ وہ مشرک، وہ کافر بن کے دنیا سے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو مان کے بھی مشرک، اللہ کو مان کے بھی کافر، یعنی اللہ کو مان کے بھی آدمی غیر مومن ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے سفارشی بناتے تھے کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام سے ذبح، ان کو دعا میں پکارنا، ان سے اپنی مرادیں مانگنا، ان کے نام کی نظریں، ان کے نام کی قسمیں، اور ان کی جو بھی مورتیاں بنا کر ان کے آگے جھکنا، یہ ساری چیزیں اپنے بتوں کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، جو چیز، جو عمل اللہ کے لیے خاص ہے، عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے۔ وہی امور جب اللہ اس سے خوش ہو رہا تو بابا بھی اس سے خوش ہوں گے نا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ نماز ہے، یہ ہے، سجدہ ہے، دعا ہے، نظر ہے، قربانی ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے۔ یہی خوش کرنے کے کام وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے۔ لیکن وہ مقصود تھے ان کو پانا اصل نہیں تھا، ان کے تھرو کس کو پانا تھا؟ اللہ کو پانا تھا۔ تو منزل یہ نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے ہم کو اللہ تھوڑی مانتے، ہم کو کیا سمجھ رہے تم؟ ہم کو اللہ مانتے ہیں، ان کو نہیں، ہم کو اللہ نہیں مانتے۔ اللہ تو اللہ ہے بھائی، پھر یہ کیا ہے؟ ارے یہ ذریعہ ہے بھائی، اللہ تک ڈائریکٹ تھوڑی پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک ڈائریکٹ تھوڑی پہنچ سکتے، یہ ذریعہ ہے، سمجھے نہیں تم؟ یہ ذریعہ ہے۔ اب کنویں میں پانی نکالنا تو کیسے چلتا؟ آپ خود جاتے پانی لینے کے لیے، ڈول سے لیتے آپ، تو یہ لوٹا ہے کیا ہے؟ آپ سوچئے کیا مقام بنایا اولیاء کا، ان کو ڈول بنا دیا۔ بولے بلڈنگ میں اوپر جانا ہے، 100 منزل کی بلڈنگ اگر ہے، کیا کرنا ہے؟ لفٹ میں جاتے نا اوپر، تو لفٹ ہے، یہ لفٹ ہے، یہ لفٹ اوپر بھی جاتی اور نیچے بھی آتی، نیچے بھی لاتی ہوں۔ سیڑھی ہے، بولے سیڑھی ہے، سیڑھی سے چڑھ کے اوپر جاتے، سیڑھی پہ پاؤں دے کے اوپر جاتے، سیڑھی نیچے رہتی ہے، اوپر جاتا۔ ایسا اولیاء کا مقام ہے، نعوذ باللہ۔ کہ اولیاء یہ دیکھا اس نے، سیڑھی جب ان کو بنایا، سیڑھی پہ چڑھ کے آدمی کہاں جاتا؟ اوپر، تو یہ اوپر ہو گیا تو سیڑھی کہاں ہے ابھی؟ تو اولیاء نیچے اور یہ اوپر، ایسا ہوتا؟ عقل ہے اس کو؟ یہ اولیاء کی تعظیم ہے کہ ان کی تحقیر ہے؟ اولیاء کو کیا بنایا اس نے؟ پاؤں دے کے اوپر جانے کی سیڑھی؟ دماغ چلتا تو کیسے چلتا دیکھیے، الٹا چلتا۔ تو یہاں پر وہ لوگ بھی ایسے تھے، ان کا بھی کہنا کیا تھا؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ وہ اللہ کے قرب کے لیے ان کو شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ میں۔ ابن عباس، اب دیکھیے، اور ان کی اس میں دھاندلی کتنی تھی کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الحج میں باب التلبیہ میں روایت موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک لا شریک لک، طواف کرتے وقت وہ بھی لبیک بولتے تھے۔ دیکھیے کیا بولتے تھے؟ لبیک کس کو کہتے تھے؟ اللہ۔ کان المشرکون یقولون، مشرک کہتے تھے طواف کرتے وقت میں، لبیک لا شریک لک، لبیک اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ لبیک تیرا کوئی شریک نہیں۔ فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد، جب ان کو دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے اسٹیٹمنٹ لبیک لا شریک لک، آپ کہتے برا ہو تمہارا، اب رک جاؤ، بس اس سے آگے مت بولو کچھ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس سے آگے کیا بولنے والے ہیں۔ آگے کیا بولتے تھے؟ پھر اس کے بعد تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں سوائے اس شریک کے جس کو تو نے شریک اپنا بنایا ہے،
لیکن کیسا شریک ہے وہ؟ تملک ہوا ما ملک، تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے اللہ. یعنی اس شریک کو، وہ اللہ کو کیا سمجھتے تھے؟ اس شریک کا مالک. یہ جو بت ہیں ان کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک ایک. وہ مانتے تھے، وہ مانتے تھے یہ سب بندے ہیں اور یہ اللہ نے اپنے لیے مقرر کیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہیں؟ شریک ہیں. تو وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، اللہ تیرے کوئی شریک نہیں ہے. ہاں ایسا شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے. اب سوچئے ایسا شرک ان کا تھا. وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ پھر بھی وہ مشرک تھے. اللہ کو مان کے، اللہ کو سب سے بڑا مان کے اور اپنے سارے بتوں کا مالک مان کے بھی وہ مشرک تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت، وہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے اس وقت میں، وہ طواف بھی کرتے تھے کعبہ کا، دیکھیے، اور اس وقت میں لبیک اللہم لبیک کہتے تھے.